السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تقابل ادیان کے حوالے سے بپتسمہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جس کو انگلش میں بپتسم، عربی میں استباغ اور اردو میں عموماً غسل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بپتسمہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بپتسمہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی استباغ یا غسل کے ہیں، اور مسیحیوں یعنی عیسائیوں کی ایک مذہبی رسم ہے۔ اس رسم کے ذریعے نومولود یعنی نئے پیدا ہونے والے بچے یا غیر مسیحی آدمی کو مسیحیت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ رسم عموماً گرجوں میں ادا کی جاتی ہے۔ بعض گرجوں میں مسیحیوں کو اس وقت بپتسمہ دیا جاتا ہے جب وہ جوان ہو جائیں، اور ایسا بھی ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ عموماً حوض نہیں ہوتے گرجوں میں، تو بعض پادری اس طرح کرتے ہیں کہ جو چھوٹی نہریں دیہاتوں میں گزرتی ہیں تو انہی میں بپتسمہ دیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے ان کو، یا کسی بھی جگہ پانی کھڑا ہو تو اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں پادری لے کر، اور جس شخص کو بپتسمہ دیا جائے اس کو بھی اس میں کھڑا کر کے غسل دیا جاتا ہے، ان کی ڈبکیاں لگوائی جاتی ہیں، وہ ناک کو بند کر کے ڈبکی لگاتا ہے بندہ اور پادری اس کو بپتسمہ دیتا ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ بپتسمہ کا آغاز کیسے ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو اس کی تاریخ یہودیت سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو گناہگار آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا، یا جب وہ توبہ کرواتے تھے کسی آدمی کو، تو ان کو غسل دیا جاتا تھا، اور یہ بپتسمہ ہی کی ایک شکل تھی۔ پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بپتسمہ دیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طرح کا رسمی غسل دیا گیا تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی یہ کام کیا کرتے تھے اور لوگوں کو غسل دیا کرتے تھے، تو انہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ غسل دیا تھا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی عیسائی روایات کے مطابق۔ پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کو کس عمر میں بپتسمہ دیا جاتا ہے؟ تو نومولود بچے کو ولادت کے 8ویں دن یہ غسل دیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے والدین بچے کو گرجے میں لے جاتے ہیں، اور پادری عقائد کی تلقین کرتا جاتا ہے، بچے کے والدین اس کی طرف سے اقرار کرتے ہیں۔ پھر بپتسمہ کا طریقہ کیا ہے؟ بپتسمہ دینے کے 3 طریقے ہیں، جن میں نومولود یا غیر مسیحی شخص پر مقدس پانی چھڑک کر یا انڈیل کر یا پانی کے حوض میں ڈبکی لگوانے کے عمل سے مسیحیت میں باقاعدہ داخل کیا جاتا ہے۔ بپتسمہ دریا، سمندر یا چشمہ جیسی کسی بہتے ہوئے پانی کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے۔ بپتسمہ دیتے ہوئے پادری انجیل کا کچھ میسر حصہ پڑھتا ہے اور مسیحی عقائد وغیرہ کی تلقین کرتے ہوئے اقرار لیتا ہے۔ اگلا سوال پھر یہ ہے کہ وہ کن عقائد کا اقرار لیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پادری حوض کے پاس کہتا ہے، اے شخص، جاننا چاہیے کہ نصرانی ہونا یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، اور تو یہ اعتقاد رکھے کہ تیرے لیے بپتسمہ کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ہمارے خدا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اپنی ماں مریم کے پیٹ میں جڑ کر انسان اور معبود ہو گئے، وہ اپنے باپ کے جوہر سے معبودوں کے جوہر میں انسان ہیں، ان کو سولی دی گئی، وہ مر گئے اور اپنی تدفین کے 3 دن بعد زندہ ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور اپنے باپ کے داہنی طرف بیٹھ گئے۔ قیامت کے دن وہی مخلوق کے درمیان فیصلہ کریں گے، اور تم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جن پر اہل گرجا یعنی اہل کلیسا ایمان رکھتے ہیں۔ بیٹے، کیا تم ان باتوں پر ایمان لائے؟ نصرانی ہونے والا کہتا ہے کہ ہاں، میں ایمان لایا۔
تو یہ عقائد ہوتے ہیں، غسل دینے والا ان عقائد کا اقرار لیتا ہے، اس کے بعد یہ رسم مکمل ہو جاتی ہے اور وہ شخص عیسائیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ بپتسمہ کی عیسائیوں کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ بپتسمہ کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، گویا کہ یہ ان کے عقائد کا بنیادی جز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔